آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ارطغرل غازی ڈرامے پر اور اس میں دیے گئے سبق پر۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ آج کل سوشل میڈیا پر ترکی کے ڈرامے ارطغرل غازی پر خوب بحث ہو رہی ہے۔ ارطغرل غازی کوئی ناول، کہانی یا صرف ڈرامہ ہی نہیں بلکہ اسلامی تاریخ پر مبنی ایک حقیقت ہے۔ ایک ایسے بہادر قبیلے اور اس کے سردار ارطغرل غازی کی داستان حقیقت جس نے ہمیں حقیقی اسلامی قدروں سے روشناس کروانے اور ہماری تاریخ کو اجاگر کرنے میں مدد دی۔ ارطغرل غازی کی کہانی دراصل اللہ کے مجاہد کی ہر وقت اور ہر گھڑی اللہ پر یقین اور بھروسے کی داستان ہے، جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہنے والوں اور اس کی ذات کاملہ پر یقین اور بھروسہ رکھنے والے اللہ کے بندوں کے حصے میں لازوال فتوحات اور بے مثال کامیابیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ارطغرل غازی کی داستان بھی ایک ایسے مجاہد کی عظیم داستان ہے جس نے اپنے تلوار کو ہمیشہ مظلوم کی مدد اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اسے نیام سے باہر نکالا اور تقریباً 600 سال تک ترکوں کی تلواریں امت مسلمہ کی سربلندی اور تحفظ کے لیے اٹھتی رہیں، جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کا قیام اور نفاذ تھا۔ ارطغرل غازی اور اس کے جانساروں کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ کسی بھی مشکل میں مایوسی کا شکار ہوتے دکھائی نہیں دیتے تھے بلکہ اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ ایسے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ظلم کے خلاف ڈٹ جانے اور کسی بھی مشکل سے نکلنے کے لیے اپنے ایمان کی قوت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اللہ سے اپنے قدموں کو اس کی راہ پر مضبوطی سے ڈٹے رہنے کی دعا کرتے تھے، کیونکہ جب مومن اللہ سے دعا مانگتا ہے تو وہ کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ اللہ پر توکل ہی تھا کہ 313 مجاہدین غزوہ بدر میں 1000 مشرکین پر غالب آ گئے۔ ارطغرل ڈرامہ اللہ پر توکل کرنے کی اعلیٰ ترین مسائل قائم کرنے کی تلقین کر رہا ہے۔ ابن عربی کے دعا مانگنے کا طریقہ بہت ہی عمدہ ہے کہ مشکل ہو یا پریشانی ہمت نہ ہارو اور اپنے رب پر توکل کرتے رہو۔ وہی ہے جو صرف بہتر ہی نہیں بلکہ بہترین عطا کرنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ کے اندر محفوظ رکھا، وہ مالک جس نے حضرت ایوب کو طویل بیماری کے بعد شفا یاب کیا، وہ رب جس نے حضرت یوسف کو باحفاظت کنویں سے نکال لیا اور بعد میں اس بچے کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، وہ پروردگار جس نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، وہ پاک ذات جس نے آگ کو حضرت ابراہیم پر ٹھنڈا کر دیا، وہ خالق جس کے حکم کے بغیر ہم سانس لینے کے بھی پابند نہیں، جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس پاک ذات پر توکل ہی انسان کو ہر پریشانی، مشکل اور مصیبت سے نکالنے کا باعث ہے۔ قرآن کریم میں بھی بار بار اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب تم کسی کام کرنے کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم اس ذات پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اللہ پر توکل کرتے ہو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہوتا ہے تو تم ان کو ایسے رزق عطا فرماتا ہے جیسے کہ پرندوں کو دیتا ہے، کہ صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ ارطغرل غازی اور اس کے ساتھیوں کا اللہ پر یقین ہی نے ہر مصیبت سے بچانے اور راستہ بنانے میں کی وجہ تھی۔ اگر آپ ڈرامے پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہیں وہ اسباب بھی مہیا تھے انہوں نے اسے اختیار کرتے ہوئے اپنے اللہ پر بھروسہ کیا اور ہر مشکل اور آزمائش میں سرخرو ہوتے گئے۔ کہاوت مشہور ہے کہ ہیلہ کرو تو وسیلہ بنتا ہے، ہر اچھے کام میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے، کیونکہ انسان جس چیز کی توقع کرتا ہے وہی حاصل کرتا ہے۔ اس لیے اپنی خواہشات اور صلاحیتوں کے ساتھ اپنی کامیابی کی ایک اہم وجہ تھی۔ آج بھی اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ پر بھروسہ اور یقین ہی ہمارا زندگی کا وہ سہارا ہے جو ہماری امیدوں کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ اس کی رضا میں راضی رہنا سیکھے، اس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا سیکھے، ہر مشکل میں اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی مدد طلب کیجیے۔ اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ مسائل، مشکلات، آزمائشیں اور الجھنیں انسانی زندگی کا حصہ ہیں۔ ان سے چھٹکارا پانے یا نجات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ صرف اللہ کی عبادت ہے، اس کی زندگی، اس کی مخلوق کی خدمت
حق کا ساتھ دینا، مظلوم کی مدد کرنا اور انصاف کرنے میں ہی ہے۔ اللہ ہم سب کو خود پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے۔